حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، بلال اور نابینا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 843۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم آذان سنو تو جو مؤذن کہتا ہے اسی کی طرح کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 448۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جب نماز کے لیے پکار کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ مؤذن کی آواز نہ سن سکے، پھر جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، پھر جب اقامت سنتا ہے تو چلا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سنے، پھر جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 856۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے ام القرآن فاتحہ نہیں پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 875۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرات کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اونچی قرات سے ادا کی، ہم نے بھی تمہارے لیے وہ اونچی قرات سے ادا کی، اور جس نماز میں آپ نے قرات کو مخفی رکھا، ہم نے بھی اسے تمہارے لیے مخفی رکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 882۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 912۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائیں گی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 915۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہے اور ایک آمین دوسرے کے موافق ہو جائیں تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 917۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے، فرماتے تھے امام سے آگے نہ بڑھو، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ ولدالین کہے تو تم آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 932۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا اور فرمایا، اے فلاں، تم اپنی نماز اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے؟ کیا نمازی نماز پڑھتے وقت یہ نہیں دیکھتا، غور کرتا کہ وہ نماز کیسے پڑھتا ہے؟ وہ اپنے ہی لیے نماز پڑھتا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ اللہ کی قسم، میں اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 957۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا رخ ادھر سامنے ہی ہے؟ اللہ کی قسم، مجھ پر نہ تمہارا رکوع مخفی ہے اور نہ تمہارا سجدہ، یقیناً میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 958۔